آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی گہری اور عجیب سی چیز پر بات کرنے والے ہیں۔ ایسی چیز جسے سن کر آپ کو حیرانی بھی ہوگی، خوف بھی ہوگا اور اللہ کی قدرت پہ یقین بھی بہت مضبوط ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جسے ماڈرن سائنس نے اب سمجھنا شروع کیا ہے، لیکن قرآن نے اس کا اشارہ 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے بلیک ہولز کی، اور قرآن میں جو کہا گیا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ دونوں باتیں الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بتایا ہے کہ قیامت کا دن کیا ہوگا، اور ان آیات میں ایک لفظ اکثر آتا ہے، انشقاق، جس کا مطلب ہے پھٹنا، ٹوٹ جانا، کھل جانا۔ قرآن کہتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا کیونکہ اس نے اپنے رب کا حکم مانا ہوگا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اس کا رنگ بدل دیا جائے گا۔ آپ سوچیں، 1400 سال پہلے ایک ڈیزرٹ کے لوگوں کو آسمان پھٹنے کا کنسیپٹ کیسے سمجھ آتا؟ ان کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ، کوئی سائنٹیفک مشین، کوئی اسپیس آئیڈیا نہیں تھا، لیکن قرآن نے اتنے کلیئر اور سمپل زبان میں بتا دیا آسمان پھٹ جائے گا۔ آج کی سائنس بھی یہ بات کہتی ہے، لیکن ذرا دوسرے لفظوں میں۔ آج ہم سائنس کو ایک فیبرک جیسے سمجھتے ہیں، بالکل کپڑے کی طرح۔ فزکس کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ گریوٹی بہت زیادہ ہو تو یہ فیبرک پھٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اندر کی طرف گھوم سکتا ہے۔ اس فینومینا کو سائنس کہتی ہے ٹیئر ان اسپیس ٹائم یا گریویٹیشنل کولیپس، اور یہی کام کرتا ہے بلیک ہول۔ بلیک ہول کوئی ٹنل یا ہول نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لائٹ تک واپس نہیں آ سکتی، ٹائم سلو ہو جاتا ہے، اسپیس فولڈ ہو جاتا ہے، میٹر ٹوٹ جاتا ہے، انرجی اپنے شیپ کھو دیتی ہے۔ سائنس کا کہنا ہے بلیک ہول اسپیس کو پھاڑ دیتا ہے، اور قرآن کا کہنا ہے آسمان پھٹ جائے گا۔ دونوں باتیں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بلیک ہول کیا کرتا ہے؟ چلے اسے آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ سوچیں آپ کے ہاتھ میں ایک الاسٹک ربر ہو، اگر آپ اسے ہلکا سا کھینچو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر بہت زیادہ زور سے کھینچو تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ اسپیس بھی کچھ ایسی ہی ہے، اور بلیک ہول کا گریوٹی کا زور اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اسپیس کا فیبرک پھٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے لائٹ بھی وہاں سے باہر نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی قرآن قیامت کے دن کے بارے میں کہتا ہے، تارے ٹوٹ جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، رنگ بدل دیے جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے۔ آج سائنس ان چیزوں کو کیسے سمجھتی ہے؟ جب سٹار مر جاتا ہے وہ سپر نووا ہوتا ہے، پھر کولیپس ہو کر بلیک ہول بن جاتا ہے۔ آسمان کا رنگ ریڈ ہے ڈیو ٹو ڈسٹ ان ریڈیشن۔ گلیکسی کے اندر سینٹر میں سلو بلیک ہول اسپیس کو پل کرتے رہتے ہیں، باری باری چیزیں ٹوٹ کر اندر چلی جاتی ہیں۔ مطلب جو قرآن نے بتایا سائنس اب کنفرم کر رہی ہے۔ قرآن میں ایک اور آیات ہے، آسمان کو ہم جسے لکھا ہوا پناہ لپیٹ دیتے ہیں وہاں ایسے ہی لپیٹ دیں گے۔ سوچیں، آسمان لپیٹ دیا جائے گا کا کیا مطلب ہے؟ آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں یونیورس یا تو پھیل رہا ہے یا ایک دن واپس بہت زور سے ختم ہو جائے گا۔ اس تھیوری کا نام ہے دی بگ کرنچ، یعنی ایک دن یونیورس فولڈ ہو جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، جسے اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ کیا یہ صرف کوئنسیڈنس ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے قرآن میں سب ڈیٹیلز اس لیے نہیں دی کہ ہم اسپیس سائنٹسٹ بن جائیں، یہ سب اس لیے بتایا کہ ہم سمجھ لیں کہ دنیا قائم نہیں، زندگی ایک ٹیسٹ ہے۔ بڑے سے بڑے قدرتی سسٹم بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اللہ کی قدرت سب سے اوپر ہے، قیامت سچ ہے، ہر چیز کا اینڈ ہے۔ آج کے سائنٹسٹ بلیک ہول کو سمجھنے کے لیے $1 بلین مشین بناتے ہیں، سالوں کی ریسرچ ریکوائرڈ ہوتی ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اسپیس مشینز بھیجنے ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے ایک لائن میں کہہ دیا آسمان پھٹ جائے گا، اور آج کی سائنس کہہ رہی ہے اسپیس ٹائم ٹیڑھ ہو جاتا ہے، یعنی سائنس دھیرے دھیرے قرآن کی باتوں تک ہی پہنچ رہی ہے۔ اس ٹاپک کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ نہیں کہ قرآن نے بلیک ہول مینشن کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ہی کی ہر بات سچ ہے، سائنس مانتا ہے یا نہ مانتا ہو۔ ہمارا ایمان کہتا ہے قرآن ہدایت ہے، قرآن حق ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی ٹھیک کرنی چاہیے، نماز کو مضبوط بنانا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، آخری دن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔